اللہ کی اولاد ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ یہ اللہ کے بیٹے ہونے کا نظریہ یہ عیسائیوں کا تھا، اور اللہ کا محبوب ہونے کا نظریہ یہ یہودیوں کا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ ہمارے انبیاء اللہ کے بڑے قرب والے تھے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، ہمیں ہرگز اللہ عذاب نہیں دے گا، بلکہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر ڈالا گیا تو تھوڑے دنوں کے لیے ڈالا جائے گا، مستقل اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اور یہ قرآن کے اندر ان کی آیات موجود ہیں۔ اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ارشاد فرمایا پہلے پارے میں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، مگر چند دن کے لیے چھوئے گی، اس کے علاوہ زیادہ دن ہم آگ کے اندر نہیں رہیں گے۔ مطلب یہ ہے ان کے کہنے کا، ہم بھلے اپنے انبیاء کو قتل کریں، ہم بھلے اپنی کتابوں کے اندر تعریف اور تبدیل کریں، ہم انبیاء کرام کی گستاخیاں کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اگرچہ ہم نہ مانیں اور ان کے دامن کرم سے وابستہ نہ بھی ہوں، تو تب بھی ہم چند دن کے لیے جہنم میں رہیں گے، اس کے علاوہ ہم جنت کے اندر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کے اس نظریے کی کاٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو جا کر فرمائیں، آپ بات سنیں، اوپر سے جا کے بند کروا کے اوپر ہی بیٹھے رہنا۔ ان کو جو ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو پھر تمہارے حق میں کسی قسم کی کوئی شفاعت نہیں، نہ تمہاری کوئی شفاعت کرے گا، نہ ہی کسی کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کی جائے گی جب تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے بعد چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت وہ محدود اور وقت کے لیے تھی، ان کا وقت مکمل ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے آپ کا کلمہ پڑھنا، دائرہ اسلام میں داخل ہونا، یہ ہر ایک پر لازم اور فرض ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھے گا تو وہ کفر کی موت مرے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا، بھلے کسی بھی نبی کو مانتا ہو۔ اس لیے کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے بالکل منع فرمایا۔ ہمارا چونکہ عقیدہ ہے، ہم شفاعت کو مانتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بالکل شفاعت فرمائیں گے، اور بالخصوص مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے بارے میں تو کئی آیات کریم اور احادیث کریمہ ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت کریمہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا؟ فرمایا کہ کیا تم عراقی یہ لوگ سمجھتے ہو کہ اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو، بے شک اللہ ہی سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ کیا یہ آیت کریمہ سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہم اہل بیت کے نزدیک فرمایا کہ جو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کریمہ ہے وہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت کریمہ ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں قیامت کے دن اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا، تب تک میں راضی نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور راضی فرمائے گا امت کے معاملے میں، تو حضور کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور شفاعت ہوگی اس کی، یاد رکھیے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت اس کی میں کروں گا کہ جو شفاعت کا اہل ہوگا، یعنی جو اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهَا، فرمایا کہ جو شفاعت پر امید اور یقین نہیں رکھے گا، فرمایا کہ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، قیامت کے دن اس کی ہرگز شفاعت نہیں کی جائے گی۔
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اسی حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن اگر مان گئے۔ تو آج اگر جو یہ امید اور یقین رکھے گا کہ حضور شفاعت فرمائیں گے تو اس کی شفاعت ہوگی۔ فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهَا فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شفاعت کا یقین نہیں رکھے گا، ایمان نہیں رکھے گا، اس کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ میرے امام تو فرماتے کہ حرز جان، ذکر شفاعت کیجیے، آگ سے بچنے کی صورت کیجیے، یعنی حرز جان حد مار کے بہت زیادہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذکر شفاعت کیجیے۔ مومنوں نار سے بچنے کی صورت کیجیے، یعنی یہی وہ طریقہ ہے کہ تم حضور کی شفاعت کا جتنا یقین رکھو گے، جتنا ذکر کرو گے، حضور تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن ایک قابل غور جو بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ گو کی اور مسلمان کی جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ضرور شفاعت فرمائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ عمل ہی چھوڑ دے، اچھا، یا پھر شفاعت پر یقین ہی نہ رکھے اور صرف عمل ہی کرتا رہے، ایسا بھی نہیں۔ شفاعت کا یقین بھی رکھے اور عمل کو بھی ہرگز نہ چھوڑے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے بہت ساری روایات ہیں شفاعت کے حق میں، آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ہمیشہ عبادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں کہ جن سے شفاعت کی حدیثیں مروی ہیں، ان کے بارے میں دیکھ لیں کہ وہ کتنی زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے فقہ اکبر کتاب لکھی ہے عقائد اور نظریات کی، جو سب سے آخر میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ شفاعت جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حق ہے، آپ امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن امام اعظم کا عمل دیکھیں، آپ امت کے بڑے متقی پرہیزگاروں میں سے، کہ آپ نے عبادت کو کبھی نہیں چھوڑا، قرآن کی تلاوت کی کثرت کیا کرتے تھے، ساری رات عبادات کیا کرتے تھے، شفاعت کا یقین رکھنے والے۔ یعنی ہمارے پاس جو احادیث اور ہمارے جو نظریات ہیں وہ ان کے تحت ہیں، صحابہ کرام کے تحت یا تابعین یا پھر اہل بیت کرام میں سے، ہم نے روایات ان سے لی ہیں، لیکن انہوں نے عبادت کو نہیں چھوڑا کہ ہماری حضور شفاعت فرمائیں گے لہٰذا اب عبادت کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ ان کے بعد کو دیکھ لو، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی، ہم بالکل یہ یقین رکھنے والی ذات تھی کہ جو حضور شفاعت فرمائیں گے، لیکن اس کے باوجود غوث پاک کی عبادت کا عالم دیکھیں کہ 40 سال تک آپ نے عراق کے جنگلوں کے اندر عبادت کی۔ ہمارا بالکل نظریہ ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں، فرائض اور واجبات بھی چھوڑ دیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کہ جو یہ پچھلی صدی کے مجدد گزرے ہیں کہ جن کا شفاعت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، آپ فرمائیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ، یعنی قیامت کے دن حضور کی ایسی شفاعت ہوگی کہ نیکوکار بھی یہ تمنا کریں گے کہ ہمارے کھاتے میں کوئی گناہ آئے تاکہ حضور کی شفاعت کے صدقے ہم بھی جنت کے اندر داخل ہوں، ایسی حضور شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا عمل دیکھیں، فرائض اور واجبات تو دور کی بات ہے، آپ سنن اور مستحبات کو بھی کبھی آپ نے چھوڑا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے آخری وقت کے اندر، آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان المبارک آیا تو آپ کے علاقے کے اندر، بریلی کے اندر انتہا کی گرمی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ فلاں علاقہ جو اس کا پہاڑ ہے وہاں سردی ہوتی ہے، اور فرمایا اپنے بارے میں فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فلاں جگہ پر جاؤں اور میں جانے کی قدرت رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے مال اور اسباب دیے ہیں، لہذا اپنے علاقے میں چونکہ گرمی ہے یہاں پر میں روزے چھوڑنے کی بجائے وہاں جا کر روزے رکھوں، یہ میرے اوپر لازم ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا آخری رمضان انتہائی سردی کے مقام پر، جیسے یہاں سے کوئی گلگت کی طرف چلا جائے، اچھا ٹھنڈے علاقوں کی طرف فل گرمیوں میں چلا جائے اور وہاں جا کر کشمیر کے اوپر کے علاقوں میں جائے جہاں سردی پڑتی ہے گرمیوں میں بھی، وہاں چلا جائے، تو آپ اتنا سفر کر کے گئے، رمضان کا ایک روزہ نہیں چھوڑا، زندگی کا آخری رمضان تھا، فرمایا میرے اوپر لازم ہے کہ وہاں جا کر روزے رکھوں، میں جا بھی سکتا ہوں۔ آپ کے اوپر جماعت فرض نہیں ہوتی تھی، واجب نہیں ہوتی تھی، مسجد کی جماعت آخری عمر کے اندر جب آپ بہت علیل ہوئے تو آپ چل نہیں سکتے تھے، آپ اپنی کرسی پر جس پر بیٹھتے تھے 4 بندے آپ نے ہائر کیے جو کرسی کو اٹھاتے تھے،
اور مسجد کے اندر آپ تشریف لے جاتے، پہلی صف کے اندر جماعت کے ساتھ بیٹھ کے نماز ادا کیا کرتے، اور آپ نے ہمیں یہ عقیدہ اور نظریہ دیا ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل شفاعت فرمائیں گے، اور جو یہ یقین رکھے گا قیامت کے دن اسی کی شفاعت ہوگی۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نیکیاں کرنا ہی چھوڑ دیں، نماز ہی چھوڑ دیں، آپ تھوڑی سی وجہ ہے اور تھوڑی سی کوئی تکلیف ہے یا نہیں جماعت کو بھی چھوڑ دیں، آپ نماز بھی چھوڑ دیں، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ کسی بھی بزرگ نے یا کسی بھی راوی نے حدیث کے اندر یہ نہیں لکھا کہ حضور کی شفاعت ہے لہذا تم نیکیاں کرنا ہی چھوڑ دو، نہ یہ اس پر کسی کا عمل رہا۔ آپ امت کے صلحاء اور متقی جس کو بھی اٹھاؤ گے اس نے ساری زندگی عبادت میں گزاری ہے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے تو ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے کسی بھی امت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کے عمل ہی چھوڑ دیں، عمل بھی کرنا ہے اور شفاعت کے اوپر یقین بھی رکھنا ہے۔ جو بھی سرکار کا امتی ہوگا حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ سفارش اور شفاعت کی جتنی اقسام ہیں اس میں انکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس دن سے تم خود ڈرو، اپنے نیک اعمال کرو کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال تمہیں بالکل کام آئیں گے جو نیکیاں کرے گا۔ فرمایا اس دن کسی کی شفاعت کسی کے حق میں قبول نہیں ہوگی، نہ کسی کی مدد کی جائے گی، اور نہ کسی کا کوئی بدلہ بن کے دوسرا جہنم میں چلا جائے اور یہ جنت میں چلا جائے۔ فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کس کے حق میں؟ کفار کے حق میں جو سرکار کا کلمہ گو نہیں ہے۔ جو کلمہ گو ہے بالآخر اس کی سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقائد و نظریات صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔